آپ سے تلاوت کی ہوئی آیت کے تعلق سے چند باتیں کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت دی ہے، ہم نے انسان کو رتبہ دیا ہے، ہم نے انسان کو مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی، آسمان بنایا، زمین کو وجود دیا، آبشار بنائے، جھرنے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ انوکھی، سب سے زیادہ معزز اور قابل احترام اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ انسان سے افضل اور انسان سے بہتر اللہ نے کسی چیز کو نہیں بنایا۔ انسان کی عظمت کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے شیر بنایا ہے، شیر جانوروں کا سردار ہے، اس کے باوجود وہ سر جھکا کر کے منہ سے کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح گائے ہیں، بکریاں ہیں، یہ سر جھکا کر کے منہ سے کھانا کھاتی ہیں۔ لیکن انسان ہے، انسان کو اللہ نے یہ عزت دیا کہ اسے سر جھکا کر کے منہ سے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے اگل بغل دو ہاتھ دیے اور کہا کہ تم اپنے خادم ہاتھ کے سہارے سے کھانا کھا سکتے ہو۔ یہ اللہ نے انسان کی عزت کا خیال فرمایا۔ اسی طریقے سے پروردگار نے فرشتوں کی مجلس میں کہا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تو جسے خلیفہ بنانے کی بات کر رہا ہے وہ زمین پر خون بہائے گا، قتل کرے گا، فساد کرے گا۔ اے پروردگار، نحن نسبح بحمدک، ہم تیری تعریف کے لیے، تیری عظمت بیان کرنے کے لیے، تیری بزرگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ پھر اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیں عرفات کے میدان سے مٹی لے کر کے آئیں۔ جب آپ عرفات کے میدان میں مٹی لینے لگے تو مٹی نے کہا اے جبریل، آپ مجھے لے کر کے نہ جائیں، کیونکہ مجھ سے جس مخلوق کو بنایا جائے گا وہ مخلوق فساد کرے گی، لڑائی کرے گی۔ حضرت جبریل امین واپس آ گئے، حضرت اسرافیل گئے، وہ واپس آ گئے۔ آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے مٹی کی کسی بات پر توجہ نہ دی، مٹی لیا اور پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضرت اس مٹی سے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، اور جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کا وجود بنایا گیا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یدیہ، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے زمین کو وجود دیا، آسمان کو وجود دیا، ندی بنائے، آبشار بنائے، تمام چیزیں بنائیں۔ کسی بھی چیز کے لیے خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ پروردگار کی شان یہ ہے کہ وہ کن کہتا گیا اور چیزیں بنتی چلی گئیں، سوائے ایک مخلوق کے، وہ مخلوق انسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یدیہ، اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو پروردگار جسے اپنے ہاتھ سے بنانے کی بات کرے، اس سے زیادہ افضلیت اور پھر اس سے زیادہ بزرگی کس چیز کو حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نفخت فیہ من روحی، آدم کے اندر، انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈالی۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے اندر پروردگار نے روح ڈالی تو روح ڈالتے ہی آپ کو چھینک آئی، اور چھینک آنے کے بعد آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ آپ کا الحمدللہ رب العالمین پڑھنا گویا کہ فرشتوں کو ایک طرح کا جواب تھا کہ اے فرشتوں، تم کہہ رہے تھے
کہ انسان زمین پر خون بہائے گا، انسان زمین پر قتل کرے گا، انسان زمین پر فساد کرے گا، سن لو میری اولاد سے، میری نسل سے ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، ایسے ایسے لوگ وجود میں آئیں گے جو خدا کی اتنی عبادت کریں گے، جو خدا کا اتنا ذکر کریں گے، جو خدا کا اتنا نام لیں گے، جو عظمتوں میں، بزرگی میں، شرافت میں، رتبے میں تم سے کہیں زیادہ بلند ہو جائیں گے اور ان کا مقام تم سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے اندر روح آنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں سے کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اے فرشتوں سجدے میں چلے جاؤ۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ تو فرشتہ وہ جماعت ہے جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، وہ جماعت ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے آگے جھکا کر کے گویا کہ سارے لوگوں کو، اپنی ساری خدائی کو، اپنی ساری مخلوق کو بتا دیا کہ اے میری کائنات کے لوگوں، جان لو، دیکھ لو، انسان سے زیادہ عظیم، انسان سے زیادہ بارتبہ، انسان سے زیادہ قابل احترام، انسان سے زیادہ معجز میری نظر میں کوئی اور مخلوق نہیں ہے، انسان سے زیادہ قابل قدر میری نظر میں کوئی اور نہیں ہے، انسان ہی میری خدائی میں سب سے بہتر ہے، انسان ہی میری خدائی میں سب سے مکرم ہے، اور انسان ہی میری خدائی میں سب سے زیادہ شریف ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جہاں وجود ہو رہا تھا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پتہ بن رہا تھا، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تربیت پا رہے تھے، اسے عالم احدیت کہا جاتا ہے۔ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا اور پھر تمام روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ تو نبی پاک احمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح سب سے آگے آئی اور اس نے کہا بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر وہاں سے ساری روحیں اس دنیا میں آتی ہیں، اس دنیا میں روحیں آئیں، اللہ تبارک انسان اس دنیا میں ظاہر ہوئے، ظاہر ہونے کے بعد انسان کی اس دنیا میں پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایو ترکا سدا، میں نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، میں نے انسان کو بے وجہ پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ انسان ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، انسان ایک چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کام، وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان اللہ کی بندگی کرے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ گناہوں سے دور رہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسان پروردگار کی خوشنودی حاصل کرے، تاکہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر سکے۔ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو بھیجا ہے، انسان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے، انسان کے امتحان کے لیے بھیجا ہے، انسان کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت اور اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی جتنی چیزیں ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے رہی ہے، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن ہے، مئو ہے۔ تو جب کائنات کی معمولی سی چیز، کائنات کی چھوٹی سی چیز اللہ کو یاد کر رہی ہے، اللہ کا نام لے رہی ہے،
اللہ کے دیے ہوئے مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، تو جو انسان خدا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ شریف ہے، جو انسان خدا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ معجز ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ چاہا ہے، جس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ معجز فرمایا ہے، مکرم فرمایا ہے، رتبہ دیا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کیسے نہیں کر سکتا ہے؟ جب ایک جانور خدا کا نام لے رہا ہو تو انسان جو سب میں بہتر ہے، سب سے افضل ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے کیسے آزاد فرماتا؟ کل شیء یسبح بحمدہ، ہر ایک چیز اللہ کا نام لے رہی ہے۔ یہ زمین ہے، یہ اللہ کا نام لیتی ہے، آسمان ہے، اللہ کا نام لیتی ہے، پیڑ ہے، یہ اللہ کا نام لے رہی ہے، جانور ہے، یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ خدا کی ساری خدائی جب اللہ کا نام لے رہی ہے، اور خدا کی ساری خدائی انسان کے سامنے نیچ ہے، انسان سے درجے میں کم ہے، تو جب معمولی چیزیں خدا کا نام لے رہی ہیں تو اشرف چیزیں کیوں نہ کر خدا کا نام نہیں لیں گی؟ اللہ آپ یہ اس آیت پاک کو کل شیء یسبح بحمدہ، کہ ہر ایک چیز اللہ کا نام لیتی ہے۔ تو ایک بزرگ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہر ایک چیز اگر اللہ کا نام لیتی ہے تو پھر ہم زمین کی عبادت کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں، ہم آسمان کی عبادت کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں استنجا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ جو لوٹا اٹھا رہے ہیں اس سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، آپ جو ڈھیڑا لے رہے ہیں اس سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے، آپ جس درخت کے اوٹ میں جا رہے ہیں وہاں سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں جہاں جا رہا ہوں، جس چیز کو لے رہا ہوں اس سے اللہ اللہ کی نام کی آواز آ رہی ہے، تو آخر میں استنجا کروں تو کیسے کروں؟ آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تم سے زمین کی عبادت کو چھپایا گیا ہے، تم سے درختوں کی عبادتوں کو چھپایا گیا ہے، تم سے جانوروں کے عبادت کو چھپایا گیا ہے، تو یہ ان چیزوں کی عبادت کو، میری تمام مخلوق کی عبادت کو تم سے اس لیے چھپایا گیا ہے تاکہ تم اس زمین پر زندگی گزار سکو۔ اگر زمین کی عبادت کو تم پر ظاہر کر دیا جائے گا تو تم زمین پر چل نہیں پاؤ گے، اگر جانوروں کی عبادتوں کو تم پر کھول دیا جائے گا تو تم جانوروں سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے، اگر درخت کی عبادتوں کو تمہارے اوپر ظاہر کر دیا جائے گا تم درخت سے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ تو میری ہر ایک مخلوق کی عبادت کو اگر چھپایا گیا ہے تو تمہاری آسانی کے لیے چھپایا گیا ہے، تمہاری سہولت کے لیے چھپایا گیا ہے۔ میری ہر ایک چیز میرا نام لے رہی ہے، سورج ہے یہ میرا ذکر کر رہا ہے، چاند ہے یہ میرا نام لے رہا ہے، زمین ہے یہ میری تسبیح پڑھ رہی ہے، آسمان ہے یہ میرا ترانہ پڑھ رہا ہے، ساری کائنات میرے نام میں مست ہے، مگن ہے۔ ان چیزوں کی عبادتوں کو چھپا کر کے ان چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا کر رکھا گیا ہے، اور تم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اے میرے سب سے اشرف مخلوق، اے میرے سب سے معجز مخلوق، میرا نام لو، میرا ذکر کرو۔ تم میرا نام لو گے، میرا ذکر کرو گے، میرے راستے پر چلو گے، میرے محبوب کے راستے پر چلو گے، میری رضا حاصل کرو گے، میرے محبوب کی رضا حاصل کرو گے، تو یہ ساری خدائی تمہاری ہوگی، یہ ساری کائنات تمہاری ہوگی، یہ تمام چیزیں تمہارے آگے جھک جائیں گی، یہ تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کے دلوں میں، ان تمام چیزوں کے اندر تمہاری میں محبت کو بیٹھا دوں گا، تمہاری قدر میں بیٹھا دوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں گے انسان جب متقی والی زندگی گزارتا ہے، انسان جب گناہ سے پاک زندگی گزارتا ہے، انسان جب اپنے کانوں سے گانے نہیں سنتا ہے، انسان جب اپنی زبان سے گالیاں نہیں بکتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، چغلی نہیں کرتا ہے، انسان جب اپنی زبان سے کسی کے دل کو چھید نہیں کرتا ہے، کسی کو غمزدہ نہیں کرتا ہے، انسان جب اپنی آنکھوں سے بے حیا اور بیکار چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، انسان کے قدم جب گناہوں کی طرف نہیں اٹھتے ہیں، انسان جب کسی ظالم کی حمایت نہیں کرتا ہے، انسان جب پاک باز زندگی گزارتا ہے، انسان کی زندگی جب نماز والی زندگی ہوتی ہے، انسان کی زندگی جب روزے والی زندگی ہوتی ہے، انسان جب زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے، حج ادا کیا کرتا ہے، انسان جب کسی کے حقوق کو نہیں مارتا ہے، انسان جب رشتہ داروں کے ساتھ بہتر معاملات کرتا ہے، انسان جب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انسان جب اپنے بھائیوں کے حقوق کو دیتا ہے، انسان جب ویسی زندگی گزارتا ہے جیسی زندگی کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، جیسی زندگی اللہ نے انسان سے چاہا ہے، تو پھر ویسے انسان کے لیے پروردگار کہتا ہے
پر اعلان کر دو۔ حضرت جبریل امین آسمان پر اعلان کرتے ہیں کہ اے مخلوق، اے فرشتوں، سن لو، اس بندے سے خدا پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ اور جب فرشتے پیار کرنے لگتے ہیں، اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر یہ نازل فرماتا ہے کہ زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت بس جاتی ہے، زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ اور جب اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں آ گئی، فرشتوں کے دلوں میں آ گئی، فرشتے جب اس کا احترام کرنے لگے، زمین والے اس کی قدر کرنے لگے، تو آپ اندازہ کریں جس کی قدر فرشتے کرنے لگے ہیں، جس کی قدر زمین والے کرنے لگے ہیں، جس کی محبت کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل امین سے کرانے لگے، اس سے کامیاب پھر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ ستھرا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ معجز کون ہو سکتا ہے؟ تو گویا جس نے متقی والی زندگی گزاری، جس نے شریعت والی زندگی گزاری، جس نے اللہ والی زندگی گزاری، جس نے محبت کے رسول والی زندگی گزاری، عشق رسول والی زندگی گزاری اور سنت کے رسول والی زندگی گزاری، اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ دنیا کا لاجواب انسان ہے، بے مثل انسان ہے، بے نظیر انسان ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے ایک آیت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَاسِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو انسان غصہ پیتا ہے، جو انسان غصے والی باتوں پر غصے کو ختم کر دیتا ہے، وہ اپنے اوپر غصے کو ظاہر ہونے نہیں دیتا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ویسے انسان کو وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ویسے انسان کو چاہتا ہے، ویسے انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کرتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیار اور اپنی محبت کا اظہار غصہ کو برداشت کر لینے پر کر رہا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے پر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو بنایا، اس ساری کائنات کو جو چلا رہا ہے، اس ساری کائنات کے نظام کو جو چلا رہا ہے، انسانوں کو زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، یہ جتنے انتظام ہو رہے ہیں سب خدا کی اجازت سے ہو رہے ہیں۔ وہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو انسان غصہ پی جائے گا، غصہ نہیں کرے گا، جو انسان لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گا، اللہ اسے چاہے گا۔ جو خدا انسانوں کو موت دے، زندگی دے، جو خدا سورج نکالے سورج ڈبائے، جو خدا چاند نکالے چاند ڈبائے، جو خدا انسانوں کو ترقی دے، تنزلی دے، وہ خدا کہہ رہا ہے کہ غصہ پینے والوں کو میں پسند کرتا ہوں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اندازہ کریں جو یہ کام کر رہا ہوگا اسے خدا چاہ رہا ہوگا، اور جسے خدا چاہ رہا ہو اسے کیا غم ہو سکتا ہے، کیا فکر ہو سکتی ہے، کیا اسے الجھن ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے کہا ہے کہ اللہ اولیاء اللہ جو ہے انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی فکر ہے۔ تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے جو کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے لیے اسی لیے کہا ہے کہ اولیاء اللہ کی زندگی جو تھی وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والی زندگی تھی۔ اولیاء اللہ کی زندگی جو ہوتی ہے وہ غصہ کو برداشت کرنے والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ نماز والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ پاک نظروں والی زندگی ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ غیبت سے، چغلی سے پاک ہوا کرتی ہے۔ تو وہ ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی خدا چاہتا تھا، وہ ویسے ہی زندگی گزارتے ہیں جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ تو جب اولیاء اللہ نے اللہ کے مطابق زندگی گزارا، اللہ کے رسول کے مطابق زندگی گزارا، قانون اسلام کی انہوں نے پابندی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ میرے دوست ہیں، اور جو میرے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہو سکتا ہے نہ فکر ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوست جو بناتا ہے، ولی جو بناتا ہے، نہ اللہ نے شروع میں اس دروازے کو بند کیا، نہ آج بند ہے، نہ صبح قیامت تک بند ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ جو پاک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، جو اچھا ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے، جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو خدا کی رضا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا الفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقت اور نوازش کبھی نہ کبھی انگڑائی لیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اعلان کر دیتا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے۔ پھر وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے، وہ زندہ رہتا ہے، پائندہ رہتا ہے، بے فکر رہتا ہے، بے غم رہتا ہے، اسے نہ کوئی الجھن ہوتی ہے، نہ کوئی اسے کا غم ہوا کرتا ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہوا کرتی ہے۔ وہ اس دنیا میں بھی چمک رہا ہوتا ہے، آخرت میں بھی چمکتا رہے گا۔ وہ اس
दुनिया में भी रोशन होता है और आखिरत में भी रोशन रहेगा। अब जो अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला का लाडला हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला वैसे इंसान के लिए कहता है कि उदूनी इस्तजीब लकुम, ऐ मेरे प्यारे बंदो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी बोली को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी इल्तिजा को कबूल करूंगा। आज भी हम सब नेक बंदों के पास जाते हैं, हम सब औलिया अल्लाह के आस्ताने पर जाते हैं, यही जहन में होता है कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, ये अल्लाह के नेक हैं, जो खुदा की बारगाह में हाथ उठा देंगे कि हमारा काम बन जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे काम को बना देगा। तो आखिर वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, आखिर हम उन नेक बंदों के आस्थानों पर, हम नेक लोगों के यहाँ जाते क्यों हैं? बस इसीलिए जाते हैं कि वो नेक है, वो जिंदगी उन्होंने गुजारा है, वो आस्थाने वाले जो जिंदगी खुदा चाहता था। जो लोग नेक हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं जो जिंदगी खुदा चाहता था। और ऐसे ही लोगों के लिए खुदा ने कह रखा है, तुम बोलो, तुम कहो, तुम मांगो, तुम फरियाद करो, तुम्हारी बोली को, तुम्हारी फरियाद को मैं सुनूंगा। ये कितना बड़ा मकाम है, ये कितना बड़ा रुतबा है कि खुदा वैसे इंसान की जबान से निकले हुए अल्फाज की कदर करता है, खुदा वैसे इंसान के से अदा की हुए जुमलों की हिफाजत फरमाता है, वैसे खुदा ताला नेक इंसान के जबान से निकले हुए अल्फाज की, दुआ की, इल्तिजा की आबरू रखता है। ये इतना बड़ा मकाम है, ये बहुत बड़ा मकाम है कि खुदा कोई इंसान जो कहे खुदा को, अल्लाह वो सुनता चला जाए। कोई इंसान खुदा से बोले, खुदा उसे कबूल करता जाए। कोई इंसान अल्लाह से फरियाद करे और खुदा ताला उस पर कबूलियत की मोहर लगाता चला जाए। ये इतनी बड़ी बात है, ये इतना बड़ा करम है, ये इतना बड़ा मकाम है कि हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कायनात का रब एक इंसान की बोली की कदर फरमा रहा हो, उसकी जबान से निकले हुए अल्फाज को रद्द न कर रहा हो, उसकी जबान से निकले हुई बोलियों को अल्लाह तबारक व तआला ठुकरा ना रहा हो। ये बहुत बड़ी बात है और ये बात, ये एजाज, ये रुतबा अल्लाह तबारक व तआला देता है तो उसी को देता है जो पाकबाज हो, जो नेक हो, जो शरीफ हो, जो मुत्तकी हो, जो सालेह हो, जो नमाज का पाबंद हो। अब इसी तरीके से हम सब का वजूद जो है, हम सबों का वजूद दो चीजों के जरिए से है, एक जिस्म से है और एक रूह से है। हम सब अपनी जिंदगी में जिस्म का ख्याल करते हैं, 3 वक्त इसे खाना देना है, खाना देते हैं। जिस्म गंदा होता है, इसे साफ करते हैं, धोते हैं। बाल बड़ा होता है, इसे बनवाते हैं। नाखून बड़ा होता है, इसे तराशते हैं। हम सब जिस्म का ख्याल करते हैं, लेकिन आप हर दिन देखते हैं कि जैसे ही रूह निकलती है तो जिस चीज़ की हम हिफाजत कर रहे होते हैं वो चीज़ इस काबिल ही नहीं रहती है कि 4 दिन हम उसे घर में रखें, कब्रिस्तान में ले जा करके उसे मिट्टी में दफन कर देते हैं। तो रूह जिस्म से निकलती है, जिस्म बेमाना हो जाता है, बेमतलब हो जाता है। तो जिस्म असल नहीं है, रूह असल है। रूह है तो जिस्म है, रूह निकल गई तो जिस्म खत्म हो गया। अल्लाह इंसान को, अल्लाह तबारक व तआला ने 2 चीजें दी हैं, जिस्म दिया है, रूह दिया है। जिस तरीके से जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने कहा है, उसी तरीके से रूह की भी तंदुरुस्ती, रूह भी बीमार होती है और रूह सेहतमंद भी होती है। तो जो लोग अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, इंसान खुदा की मकाम से चला है, खुदा के घर से चला है। खुद इंसान की इब्तिदा जो है वो खुदा की पहचान से है, खुदा की मारिफत से है। इंसान की जिंदगी जहाँ ठहरेगी, जहाँ रुकेगी, वो जगह भी खुदा की पहचान और खुदा की मारिफत पर ठहरेगी। इंसान का जिस्म रूह के बगैर ऐसे ही है जैसे एक सूखा हुआ दरख्त। इंसान जब अपनी रूह की तरबियत करता है, अपनी रूह की गंदगी को साफ करता है, अपनी रूह की गंदगी को पाक करता है, तो फिर वो रूह अगर के जिस्म से निकल जाए, ये जिस्म हरा का हरा रहता है, ये जिस्म कभी सड़ता नहीं है, कभी गलता नहीं है। तो जिसने